اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ سورۃ النحل آیت 115۔ اس نے تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے، پس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے نہ باغی اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ مشرکین بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ بہت سے جانوروں کو اپنے خداؤں کے نام کرتے تھے، پھر ان کے اوپر سوار ہونا حرام ہے اور اس کا وہ حرام ہے، یہ حلال ہے وغیرہ۔ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام جو ہے وہ تعین کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم پر تو اللہ نے وہ مشرکین حلال حرام کرتے ہیں وہ چیزیں نہیں، بلکہ انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، والدم، خون حرام ہے۔ مردار اس کو کہتے ہیں جس کو ذبح شرعی کے طور پر جو ہے ان کے گردن کی رگ جو ہے نہ کاٹے گئے ہوں اور خون نہ نکلے ہوں، اس کو مردار کہتے ہیں۔ مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، یعنی ذبیحہ نہ ہو، جس کے گردن نہ کاٹی گئی ہو اور خون نہ نکلا ہو، اس کو مردار کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے نزدیک وہ عام مصالح و مفاسد واقعیہ کے تابع ہوتے ہیں۔ امامیہ کے نزدیک، شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکام تابع مفاسد و مصالح واقعیہ ہے۔ بہت زیادہ مصلحت ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مصلحت ہے مستحب ہوتا ہے، زیادہ مفسدہ ہے حرام ہوتا ہے، تھوڑا سا مفسدہ ہے مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ مفسدہ ہے نہ مصلحت، دونوں نہیں ہے، وہ مباح ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں احکام کے سلسلے میں کہ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیہ ہوتے ہیں۔ وہ مفاسد و مصالح واقعیہ ہمارے لیے سمجھ میں آنا ضروری نہیں آتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، کس وجہ سے حرام ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، مفسدہ کیا ہے، ہمارے لیے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اسی کو تعبد کہتے ہیں، بندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا اس کو قبول کرو، چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ تعبد کے خلاف ہے۔ ایمان رکھتے ہیں ہم اس میں مصلحت ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے، ایمان رکھتے ہیں اس میں مفسدہ ہے اگرچہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی بعض احکام میں جو مصلحت و مفسدہ ہے ان میں سے 1%، 2% ہم کو بھی علم ہو جاتا ہے تجربات سے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے 2، 3، 4%، 5% تک انسان کو پتہ چلے کہ یہ مردار، مثلا مردار کیوں حرام۔ اس وقت تو جو پتہ چلا ہے مردار کے حرام ہونے کے کہ جو مفسدہ ہے مردار میں، جو جانور مرتا ہے اس کا خون نہیں نکلتا، جسم میں رہتا ہے، وہ مردار ہے نا۔
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جانور جانداروں کے جسم میں دو قسم کے خلیے ہوتے ہیں، ایک سرخ اور ایک سفید۔ سفید خلیہ دفاعی کام کرتا ہے، باہر سے مضر جراثیم جب وارد جسم ہوتے ہیں تو یہ سفید جراثیم جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں باہر سے آنے والے جراثیم پر۔ یہ ایک لشکر ہے، انسان کے اندر بھی ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے۔ جب جانور جاندار کا خون نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سفید جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کی عمر صرف 10 دن تک وہ زندہ رہتے ہیں، پھر جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی جگہ جو ہے وہ ہڈی کے گودوں میں دوبارہ وہ ہڈی کے گودے اس کے وہ ہے ذمہ دار ہے، وہ دوبارہ بناتے ہیں۔ اور سرخ جراثیم جو ہے وہ 110 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ جانور کو ذبح کر دیا آپ نے، ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کا خون نکل گیا، سارا خون نکل گیا جس میں جراثیم ہوتے تھے، اور چونکہ وہ دفاعی نظام تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا، دفاعی نظام تو ہے ہی نہیں۔ جب دفاعی نظام نہیں ہے تو وہاں پر مضر جراثیم کا وہ ہوتا ہے، صرف مضر جراثیم جسم میں مجتمع ہوتا ہے۔ وہ مضر جراثیم جو ہے ذرا مجتمع نہ ہو، وہ رگوں کو کاٹ کر اس خون کو نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جانور جو ہے آپ کے کھانے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، مضر اثرات نہیں ہوتے۔ یہ ہے کوئی 1% ہے یا کیا ہے اس مفاسد میں سے جو مردار کے حرام ہونے کا مفسدہ۔ مردار میں کیا ہوتا ہے، وہ سارے جسم کے اندر وہ خون رہ جاتا ہے، اور اس خون کے اندر جو ہے وہ مضر اثرات ہوتے ہیں۔ وہ مرتے ہی، جانور کو ذبح کرتے ہی فوراً وہ ختم ہو جائیں گے، سفید جراثیم جو دفاعی کام کرتا ہے، اور صرف وہی سرخ جراثیم باقی رہتے ہیں جو مضر اثرات جراثیم پر مشتمل ہے۔ اس لیے مردار حرام ہوا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے صرف اس لیے مردار حرام ہوا ہے، اور بہت سی مفاسد اس میں ہیں، ہم کو نہیں پتہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے تمہارے اوپر۔ مردار کے حرام ہونے کے سلسلے میں مشرکین کا ایک قیاس ہے، عجب سا قیاس ہے۔ مشرکین ایک قیاس کے ساتھ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو خدا نے مارا ہے ان کو مردار کر کے نہیں کھاتے ہو، اور جن کو تم نے خود مارا ہے ان کو کھاتے ہو۔ یہ یعنی ہم خود جو مارتے ہیں، ہم ذبح کر کے خود مارتے ہیں نا، اس کو کھاتے ہو، اور جو اللہ نے مارا ہے مردار اس کو نہیں کھاتے ہو۔ یہ قیاس ان کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے والدم، خون حرام ہے۔ ابھی بات آ گئی، خون میں مضر جراثیم ہوا کرتے ہیں انسانی صحت کے لیے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کے بھی اثرات جو ہے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ سور کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے، اور نفسیاتی طور پر سور کا گوشت کھانے والے جو ہے وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں اس کے، اس لیے کہ سور جو ہے وہ تمام جانوروں میں ان کے طریقۂ آمیزش جو ہے وہ بہت ہی وہ ہے، بے غیرتی کے اوپر کوئی، لہٰذا اس کے گوشت کھانے سے انسان بھی، ہم مغربی دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کی بے حیائی جو ہے وہ تقریباً ہمارے لیے ناقابل تصور ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔
سوچا بھی نہیں، لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا اس قسم کی بے حیائی، اور وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس پر لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ بتوں کے اوپر وہ کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے بتوں کے اوپر وغیرہ، اور وہ حرام ہے۔ لغیر اللہ اگر کوئی نذرانہ کیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اہل، اہل کہتے ہیں آواز دینے کو کہتے ہیں۔ جب ہلال نظر آتا ہے تو لوگ آواز دیتے ہیں، دیکھو ہلال نظر آ گیا، اس کو اہل بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ہے، آواز دینا، یعنی غیر اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پکار کر کے، مثلا یہ لات و عزیٰ کے نام پر جو ہے اس کو کیا ہے، تو وہ حرام ہے، وہ اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، اضطراری حالت پیش آتی ہے، اس میں وہ نہ قانون الہی سے بغاوت کرتا ہے، نہ ضرورت سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے کھانا، مردار کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ مجبور اور مقہور انسان کے لیے، دو شرائط کے تحت، باغیانہ نہ ہو، متجاوز نہ ہو۔ باغیانہ کیا ہے؟ یعنی خدا نے حرام کیا ہے تو کیا حرج ہوتا ہے، میں کھا لیتا ہوں، اور اس طرح نہ ہو۔ متجاوز کیا ہے کہ ضرورت ہے، اس سے ضرورت سے آپ کی جان بچتی ہے، اضطرار ختم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کھائے، نہ باغی ہے نہ تجاوز کار ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک بات کا ذکر جو ہے بالمناسبہ ضروری ہے کہ اسلام کے قوانین دو قسم کے قوانین پر مشتمل ہے۔ ایک اعتراض آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے اسلامی قوانین ثابت ہیں اور دنیا کے معاشرے متغیر ہیں، بہت تبدیلیاں آتی ہیں، بہت تغیر آتا ہے انسانی معاشروں میں، اور ان متغیر اور متبدل معاشروں کے لیے ایک ثابت قانون کیسے قابل عمل ہوتا ہے؟ معاشرے کے حالات روز بدلتے رہتے ہیں، اور آپ کا ایک قانون ہمیشہ کے لیے۔ اس کا جواب مفصل ہے، اس کا مختصر جواب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ثابت و لا یتغیر ہیں، بعض چیزیں متحرک اور متغیر ہیں انسان کے اندر۔ سب چیزیں جو ہیں متغیر نہیں ہیں، انسان کے اندر بہت سی باتیں ثابت ہیں اور بہت سی باتیں متغیر متحرک ہیں۔ مثلا انسان کو بھوک لگتی ہے، قدیم انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، ابھی جدید انسان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اولاد سے محبت اس وقت بھی ہے اور اب بھی ہے، مال سے محبت اس وقت بھی ہے، اب بھی ہے، سینکڑوں چیزیں یہ جو انسان کے اندر تمام انسانوں کے، غار کے زمانے کے انسانوں میں بھی موجود ہے، اور اس وقت ایٹمی دنیا کے لوگوں میں بھی عیناً وہی باتیں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے وہ ثابت چیزیں جو انسان کے اندر۔ متغیر چیزیں ہیں، معاشرے میں قدریں بدلتی ہیں اور ضرورتیں بدلتی ہیں اور کیا کیا ہے وہ معلوم ہے سب کو۔ اسلامی قانون میں بھی دو قسم کے قوانین ہیں، کچھ ثابت قوانین ہیں اور کچھ متغیر قوانین ہیں۔
ثابت قوانین نہیں بدلتے انسان کے اس ثابت چیزوں کے لیے ہے۔ جو انسان کے اندر جو ثابت چیزیں ہیں ان کے لیے اسلام کے ثابت قوانین، جو انسان میں متغیر چیزیں ہیں اس کے لیے اسلام کے نزدیک متغیر احکام، متحرک احکام۔ علم ایک ہی ہے، بہت سارے 8-10 قانون ایسے ہیں جو اسلام کے اندر متغیر ہے، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، قانون بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، حلال و حرام بدلتے ہیں، 8-10 جگہ۔ ان میں سے ایک جگہ یہ اضطراری حالت کا ہے کی جگہ ہے۔ اضطراری حالت میں سور کا گوشت کھانا اس میں ہم حکم اولی کہتے ہیں، اور کسی اضطرار کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے اس کو حکم ثانوی کہتے ہیں۔ حکم اولی ثانوی دو حکم متغیر ہے، ہاں جی، احکام متحرک ہے، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، یہ مجبور ہے، مرتا ہے۔ سور کا گوشت کھانا اس کے لیے جائز ہے، کس حد تک جائز ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اتنا کھانا جائز ہے کہ اس کی جان بچ جائے، تجاوز نہ کرے، اس سے زیادہ نہ کھائیں، یعنی قانون الہی سے بغاوت کر کے نہ کھائیں اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، ضرورت کے حد تک جائز ہو جائے گا مجبور ہونے کے حالت میں۔ یہ میتہ بھی حلال ہو جائے گا، اور خون بھی حلال ہو جائے گا، اور سور کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا، حکم بدل جائے گا حالات کے بدلنے سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے احکام ثابت ہیں اور معاشرہ متغیر ہے۔ ہمارے احکام ثابت بھی ہے، متحرک بھی ہے، معاشرے میں بھی ثابت بھی ہے، متحرک بھی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ، تمہارے جھوٹے زبانوں نے جو احکام لگائے ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، نہ کہو جو تم نے زبانی طور پر تم نے اپنی طرف سے جس چیز کو حلال و حرام قرار دیا ہے اس کو حلال و حرام نہ کہو۔ حلال و حرام کرنے کا، قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے، قانون صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے، رسول اور امام اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت اعلیٰ کے پیغام رسان اور نافذ ہے، رسالت احکام کو پہنچاتے ہیں اور امام جو ہے اس کے نافذ کرتے ہیں اور محافظت کرتے ہیں۔ قانون اللہ بناتا ہے، غیر اللہ کو حق حاصل نہیں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنے کا۔ اگر کوئی اللہ کی طرف کوئی حکم نسبت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا، وہ افتراء علی اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کب پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا؟ ہمارے اصول فقہ میں اس بات کا فیصلہ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس وقت ثابت ہوتا ہے۔ کب فرمایا؟ آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ قطع و یقین، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اور رسول نے فرمایا ہے۔ یقین بذات خود دلیل، یقین کو کوئی دلیل نہیں بناتا، وہ بذات خود دلیل ہے، اس کی دلیلیت اس کے اپنے اندر وجود کے اندر موجود ہے۔ یقین کے علاوہ اگر کوئی اور چیز دلیل بنتی ہے تو پھر وہ بھی یقین سے دلیل بنتی ہے، یقین کی وجہ سے دلیل بنتی ہے، یعنی وہ خود تو یقین دینے والا نہیں ہے، خبر واحد ہے، بینہ ہے، اس سے تو آپ کو ظن ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا، لیکن اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے، یقین نے اس کو دلیل بنایا۔ ہمارے ہاں یہ طے ہے، دلیل کیا ہونا چاہیے؟ یا خود یقین دلیل ہے
یا وہ دلیل ہے جس کے دلیل ہونے پر یقین ہے. یقین خود دلیل ہے اور دلیل بنانے والا بھی یقین ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارے مصدر تشریع یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول کے ذریعے، ہم کو یقین حاصل ہے. یا دلیل یقینی ہے، یا اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے. جیسے خبر عادل، خبر واحد نہیں، خبر عادل، عادل کی خبر یقین ہے. عادل کی خبر کی دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر وہ خبر لانے والا اگر فاسق نہیں ہے، فتبینوا نہیں ہے، اس کو مان لو. ہمارے پاس قطعی دلیل موجود ہے اور دیگر دلائل ہے، بے شمار دلائل موجود ہے کہ عادل کی خبر دلیل ہے. جی، اس کے دلیل ہونے پر یقین. اگر کوئی دلیل یقین خود بھی یقین نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس کے دلیل ہونے پر یقین نہیں ہے، جیسے قیاس. یہ ہمارے نزدیک قیاس نہ خود دلیل ہے، نہ اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے. لہٰذا قیاس کے ذریعے، ہمارے نزدیک قیاس کے ذریعے احکام اللہ کو ثابت کرنا مداخلت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں. مداخلت ہے، مداخلت فی الدین ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ، اپنے خیال سے آپ اس کو وہ کرتے ہیں. قیاس مدرسۃ الرائے ہے نا، رائے کا یہ وہ ہے، مکتب ہے، اپنی رائے سے کرتے ہیں. ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے. یہ یہاں بھی تو فقہی مسئلہ ہے نا، ھذا حلال و ھذا حرام. نہ کہو ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، تمہارے جھوٹی زبانوں کی کہی ہوئی باتوں کے تحت ھذا حلال و ھذا حرام نہ کہو. تمہارے اپنی بنائی ہوئی دلیل کے ذریعے نہ کہو یہ ھذا حلال و ھذا حرام. یہ افتراء علی اللہ ہو جاتا ہے. اللہ پر افتراء کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ ناجی نہیں ہے، ناری ہے، وہ جہنمی ہے جو اللہ پر افتراء کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول کریم کی طرف افتراء کرتے ہیں. یہ افتراء جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے احادیث جو ہے آپ کے سامنے جو حدیثیں آتی ہیں، یہ بہت سو کے لیے شاید فائدہ مند ہے کہ حدیث جو آپ کے سامنے آتی ہے کہ امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، حدیث آتی ہے. حدیث کے اگر آپ رجالی ہے، ماہر رجال ہے، حدیث کے صحت و عدم صحت کا آپ کو علم ہے، اس کے راوی سب عادل ہے، تو عادل کی بات جو ہے وہ حجت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا کہہ سکتے ہیں اگر روایت صحیح ہے، عادل کی روایت ہے. اور اگر روایت صحیح نہیں ہے یا آپ رجالی نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ روایت صحیحہ ہے یا روایت صحیحہ نہیں ہے، نہیں معلوم، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا نہیں کہہ سکتے. آپ فرمایا ثابت نہیں ہے آپ کے لیے، فرمایا نہیں فرمایا، پھر کیا کہیں گے؟ روایت ہے کہ فرمایا، یوں کہو. روایت تو ہے نا، کسی نے تو کہا ہے کہ امام نے فرمایا، تو العہد علی الراوی، دروغ بگردن راوی، راوی کا حوالہ دے کر بات کرو، براہ راست امام کا حوالہ نہ دو. روایت ہے کہ امام نے فرمایا، یوں کہو. ٹھیک ہے، روایت ہے امام نے فرمایا. ہم بھی جب لکھتے ہیں تو اسی طرح لکھتے ہیں، روایت ہے کہ امام نے فرمایا. براہ راست اگر کہیں امام نے فرمایا ہو تو ہم اس کو جلدی کاٹتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. یا تو حدیث کی صحت و سقم دیکھو پھر کہو امام نے فرمایا، اور اگر یہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر روایت ہے کہ لفظ اس میں اضافہ کر دو.
روایت میں آیا ہے کہ یہ فرمایا، تاکہ افتراء نہ ہو جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، افتراء علی اللہ، افتراء علی الرسول، جھوٹی نسبت دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ، علماء لوگ جو ہے وہ اس افتراء علی اللہ سے بچنے کا طریقہ رکھتے ہیں، یہ روایت کی راوی کے گردن پہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے یہ ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ افتراء علی اللہ ہو جائے، علی رسول افتراء ہو جائے۔ ہاں جی، اصلاً افتراء کیا چیز ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹی نسبت دیتے ہیں، وہ ان کو نجات نہیں ہے، ان کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ متاع قلیل، دنیا میں تھوڑی دیر وہ زندہ رہتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ یہ افتراء کرنے والے کے لیے، علی اللہ، اللہ کی طرف نسبت دینے، جھوٹی نسبت دینے والے، بغیر تحقیق کے یہ کہنے والے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا۔ متاع قلیل، چند روزہ کیف ہے، زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس دردناک عذاب سے بچائے، اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے دردناک عذاب سے بچائیں، ان لوگوں کو بھی بچائیں جو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اے اللہ ان کو بھی اس سے دردناک عذاب سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔